کہ دیر سائے کچھ آپ حضرات سے ختم ہوگا. بہرحال دعا کرتا ہوں کہ اور ہم سب کو بھی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت کے سائے کو ہم سب کے اوپر دائم قائم کرے. الحمدللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. صدق الله مولانا العظيم. آپ حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہوں گے کہ وہ ہستیاں جنہوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، ایمان کی حالت میں دیکھا ہے اور ایمان ہی کی حالت میں اس دنیا سے وہ رخصت ہوئے، یعنی انہیں ان کا انتقال ہوا. ان ہستیوں کو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں جن کے ذریعے سے اسلام دنیا میں پھیلا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ جب دنیا میں تشریف لائے تو دنیا کے اندر دو طبقے ایسے ہوئے کہ جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مانی. ایک طبقہ وہ ہے جو اہل بیت سے تعلق رکھتا ہے، یعنی آپ کا خاندان، اور ایک طبقہ وہ ہے جن کو ہم اور آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہتے ہیں. ان دو طبقوں نے براہ راست جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کی، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے استاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شاگرد آپ کے صحابہ حزب اللہ جن کو کہا جاتا ہے، قرآن کریم نے کہا ہے اللہ کا لشکر. یہ سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معلم رسول اللہ ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حزب اللہ. اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ معلم اور شاگرد میں جو رشتہ ہوا اور پڑھنے پڑھانے کی ضرورت پڑی تو آپ کیا ضرورت پڑی ہے؟ ہمیں تعلیم نصاب چاہیے، یعنی کیا پڑھانا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب اللہ نازل فرمائی، یعنی اللہ کی کتاب. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معلم رسول اللہ ہیں اور پڑھنے والے حزب اللہ ہیں اور نصاب تعلیم کیا ہے؟ کتاب اللہ. اب یہ تعلق پیدا ہونے کے بعد اب پڑھایا کہاں جائے؟ ضرورت ہے اس بات کی کہ کوئی مدرسہ ہونا چاہیے، کوئی درسگاہ ہونی چاہیے. تو میرے محترم بزرگوں دوستو، درسگاہ کیا ملی؟ یہ بیان کیا گیا کہ درسگاہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بیت اللہ.
کہ یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد مدرسہ بھی قائم ہے، سب کچھ قائم ہو گیا، لیکن جب استاد شاگرد کو پڑھاتا ہے تو شاگرد محنت کرتا ہے، اور محنت کرنے کے بعد پھر کیا آتا ہے؟ امتحان کی باری آتی ہے۔ بھائی امتحان کی ضرورت پڑتی ہے، تو میرے محترم بزرگوں دوستو، امتحان کی جب ضرورت پڑی تو کس نے امتحان لیا؟ خود اللہ نے لیا ہے۔ امتحان اللہ نے لیا ہے، اور قرآن کریم کے اندر فرمایا گیا کہ اولئک ذہن سے نکل گیا ہے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے تقوی کی گواہی دی۔ اب جن لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے طریقے کو اپنایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کیا فرمایا کہ رحمت اللہ کے رحمت پر نازل۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے رسول سے دشمنی کی اور ٹھکرایا تو ان کو کہا گیا لعنت اللہ۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، جن وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہیں جن کے ذریعے سے دین دنیا کے اندر پھیلا، پوری دنیا کے اندر جو ہے دین کا پرچم لہرایا۔ صحابہ کرام اسلام کی بنیاد بیان فرمایا گیا کہ اسلام کی بنیاد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے میرے محترم بزرگوں دوستو اس دین کو پہنچانے میں انتھک کوشش کی، اور اپنے مال کو قربان کیا، اپنی جان کو قربان کیا، اپنی اولادوں کو قربان کیا، اور یہاں تک کہ گھر بے گھر ہوئے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو دنیا کے اندر عام کیا۔ آج وہ لوگ جو کہتے ہیں، جو صحابہ کرام پر تبرہ کرتے ہیں، جو صحابہ کرام کو برا کہتے ہیں، میرے محترم بزرگوں دوستوں سوچے قرآن کریم نے کیا کیا فرمایا؟ اولئک هم الراشدون، اولئک هم الفائزون، اولئک المؤمنون حقا۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی کامیابی کی ضمانت دی، اور لیکن آج ہم کی وہ صحابہ کرام کو برا کہتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جن کی بھی تم اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، ہدایت والا راستہ تم کو مل جائے گا۔ لیکن ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ جو میرے صحابہ سے بغض رکھے گا، میرے صحابہ سے دشمنی کرے گا، تو گویا کہ اس نے مجھ سے دشمنی کی، اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ذات گرامی پوری دنیا کے لیے، میرے محترم بزرگوں دوستوں، ہم کو اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت ایجاد کی تھی، اور اس جماعت نے پورے عالم کے اندر، پوری دنیا کے اندر اسلام کا پرچم لہرایا، اور پرچم لہرانے میں اتنی کوشش کی، اتنا ستایا گیا میرے محترم بزرگوں دوستوں، کہ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی سے شہید کیا گیا، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم گرم ریتیلی زمین پر گھسیٹا گیا، آپ کے سینے مبارک پر جو ہے پتھر رکھا گیا، لیکن پھر بھی زبان سے کیا نکلتا تھا؟ احد احد، اللہ ایک، اللہ کی ایک ہونے کی گواہی دے رہے۔ اس طریقے سے تمام کے تمام صحابہ نے اللہ کے راستے میں اپنی جان کو قربان کیا ہے، اپنے مال کو قربان کیا ہے۔ حضور پاک
صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سچے عاشق رسول تھے. آج ہم نے تو اپنی زبان سے دعویٰ کیا ہم نبی کے جو ہے عاشق ہونے کا اپنی زبان سے دعویٰ کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان فرمایا اور ہم کو حکم دیا ہے کیا ہم اس کو کرتے ہیں؟ مکے کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ ایک دن ہمارے ساتھ آپ کو چلنا ہے. وہ وقت تھا شاید ہجرت کا وقت تھا. ہجرت کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن تمہیں اے صدیق اکبر تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر چلے گئے. کچھ دنوں کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دن ہجرت کرنی تھی اس دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور آپ نے آواز لگائی. فوراً صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہو گئے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہو گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صدیق کیا تمہیں معلوم تھا کہ آج میں تمہارے گھر پہ آؤں گا، آج ہجرت کروں گا؟ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ نے ایک دن فرمایا تھا کہ کسی دن آپ کو میرے ساتھ چلنا ہے. اب جو ہے کوئی رات ایسی نہیں گزری کہ میں تیار ہو کر کے اور دروازے پر نہ کھڑا ہوں اور آپ کا انتظار نہ کروں. ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور مجھے آواز دیں اور مجھے دیر ہو جائے نکلنے کی. اس لیے میں اسی دن سے روزانہ تیاری میں لگا رہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ کے رسول جو غلام کو آواز دیں اور وہ گھر سے نہ نکلے. یہ تو سچا عاشق رسول. بچپن میں ایک واقعہ بیان کر کے میں اپنی بات پوری کرتا ہوں کہ بچپن میں حضرت عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہو گیا. بہت سچا اور پکا عشق ہو گیا اور اتنا عشق ہو گیا کہ ایک دن وہ اپنے چچا سے کہنے لگے، کیونکہ والد کا سایہ ختم ہو چکا تھا، والد انتقال کر گئے تھے، والدہ زندہ تھی. تو وہ کہنے لگے اپنے چچا سے کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے گئے، مدینہ چلے گئے تھے. تو کہا اچھا تم وہاں جانا چاہتے ہو، تم کو معلوم ہے کہ بچپن میں تمہارا والد ختم ہو گیا تھا، میں نے یہ مکان بنایا ہے، میں نے تمہیں جو ہے تمہاری پرورش کی ہے اور تم یہ چاہتے ہو کہ تم وہاں جاؤ. تو کہا اچھا میں جاؤں گا ضرور. تو اس نے کہا میں پھر تمہیں اس مکان کے اندر کچھ حصہ نہیں ملے گا، جاؤ جہاں جانا ہو تم جا سکتے ہو، لیکن اس مکان میں تمہارا کوئی حصہ نہیں. حضرت عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے لگے تو پھر اس نے آواز دی اور کہا کہ ایسا ہے کہ جو یہ کپڑے پہن رکھے ہیں تم نے یہ بھی میرے پیسوں کے ہیں، ان کو نکال کر دینا، انہیں بھی نکال دو. حضرت عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑے نکال دیا، اس نے نکلوا لیا. برہنہ ہو کر والدہ محترمہ کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اماں جان، جب میں دنیا میں آیا تھا اس وقت ننگا تھا، تو نے کپڑا پہنایا تھا، میرے چچا نے کپڑے اتار لیے اور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. والدہ محترمہ نے اپنے جو ہے کپڑے عنایت کیے، آپ نے پہنا اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جانا. راستہ کافی دور ہے، مکہ اور مدینے کی دوری کتنی ہے میرے محترم بزرگوں دوستوں، اندازہ لگاؤ کتنی دوری. اور ٹھنڈک کا بھی موسم ہے، جسم کے اوپر
نہیں کپڑے. آپ پہنچ رہے ہیں میرے محترم بزرگوں دوستوں, مدینہ منورہ پہنچ رہے ہیں, دیکھا کہ وہاں تو بہت ہی سناٹا ہے. مسجد نبوی کے پاس گئے تو دیکھا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا انتظار کر رہے تھے, آپ کا انتظار کر رہے تھے. پوچھا یہ کیسی بات ہے کہ آپ میرا انتظار کر رہے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا کہ میرا پیارا لاڈلا سچا دیندار کو میری زیارت کے لیے آ رہا ہے, اس کی تم خاطرداری کرنا, تواضع کرنا. مسجد نبوی میں پہنچے اور آپ نے ذکر و اذکار کرنا شروع کیا, یہاں تک کہ وہاں مسجد نبوی کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی. بڑے بڑے صحابہ موجود تھے, لیکن جب دیکھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا, عبداللہ مزنی کو دیکھا کہ وہ زور زور سے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں, زور زور سے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, تو آپ نے ڈانٹا. حضرت عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ دیکھو آپ نے عبداللہ مزنی کو ڈانٹا ہے, وہ میرا پیارا لاڈلا ہے. اب یہ حکم سب کے لیے ہے, لیکن یہ حکم عبداللہ مزنی کے لیے ہے. میرے محترم بزرگوں دوستوں, یہ پیار اور یہ محبت اور یہ تعلق تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عبداللہ مزنی سے, اور حضرت عبداللہ مزنی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار اور محبت تھا. آخر میں یہاں تک نوبت پہنچی کہ آپ بیمار ہوئے, اور بیمار جب ہوئے تو آپ کا انتقال ہو گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو قبر اطہر میں اتارا, دونوں ہاتھ لے کر کے, دونوں ہاتھوں پر لے کر کے حضرت عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتارا, اور پھر آپ کی تدفین ہوئی. میرے محترم بزرگوں دوستوں, جب دفن آپ کر رہے تھے تو آپ کے آنسو مبارک حضرت عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے پر پڑ رہے تھے. کیا مقام ہوگا میرے محترم بزرگوں دوستوں؟ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان گزارشات کو قبول فرمائے. واہ خدا والا